تو جناب آج ہم آپ کے لیے ایسے ہی مہمان سے ملاقات کا اہتمام کر رہے ہیں. میرے ساتھ تشریف فرما ہے جناب ڈاکٹر خورشید رضوی صاحب. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم, خوش آمدید. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. میرے دوست سرمد اور یاسر ہمارے ساتھ شریک گفتگو رہیں گے. میں ان کی گفتگو پہلے بھی سن چکا ہوں. سب سے پہلے تو یہ کہ مبالغہ جو ہے وہ ادب میں جائز ہے, لیکن اس حد تک نہیں جتنا آپ نے کیا. ہم ادب کے طالب علم ہیں. تو یہ تو بے ادبی تک پہنچ گیا. ادب از کی مفتی از بھی ادبا, ان اقدار کی بے ادبی ہو گئی جن کا آپ تعارف کرا رہے تھے. بہت شکریہ. بہرحال وہ لکھا گیا ہے نا کہ ادب از کی مفتی, اس سے سیکھا, تو غالباً یہ اس کے تسلسل میں آئے گا. ناظرین کرام, ڈاکٹر صاحب نے بہت ہی انکسار کا مظاہرہ فرمایا, بے شک, اور یقیناً یہ بھی حسن کردار کی ایک دلیل ہے. ناظرین, 19 مئی 1942 امروہہ تقسیم سے پہلے کا ہندوستان, اور امروہہ کے سادات خاندان میں ایک بچے کی ولادت. ابتدائی تعلیم کے مراحل کا آغاز امروہہ میں ہوتا ہے, پاکستان بن جاتا ہے. والد گرامی قیام پاکستان سے پہلے ہی اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں. خاندان ہجرت کرتا ہے اور مونٹگومری, جسے اب ساہیوال کہا جاتا ہے, وہاں پہنچ جاتا ہے. 2 ماموں, والدہ, ننیال کا خاندان, یہ شخصیت کی تشکیل کرتا ہے. مونٹگومری کے گورنمنٹ اسکول اور اسلامیہ اسکول میں پرائمری سطح کی تعلیم, اور پھر گورنمنٹ کالج ساہیوال, اور پھر پنجاب یونیورسٹی اورینٹل کالج لاہور سے تعلیمی مرحلے طے پاتے ہیں. اور پھر وہ بچہ جو امروہہ سے اپنی والدہ کے ساتھ ہجرت کر کے ساہیوال پہنچا تھا, وہ رفتہ رفتہ ملک کا ایک نامور شاعر, محقق, نقاد, ادیب اور ایک ایسی شخصیت بن جاتا ہے جس کی کوئی مثال اس کے ہم عصروں میں نہیں ملتی. عربی زبان و ادب, فارسی زبان و ادب, انگریزی زبان و ادب, اردو اور پنجابی زبان و ادب, ان تمام زبانوں اور ان تمام زبانوں کے ادب کی ایک جامع شخصیت. ہماری تاریخ, تہذیب, تمدن اور ہماری لٹریچر سے عالمانہ واقفیت کا ایک نمونہ ڈاکٹر خورشید رضوی صاحب کی ذات میں جمع ہو کر ہمارے سامنے ہے. ڈاکٹر صاحب, کہاں سے بات شروع کریں؟ امروہہ سے, جہاں سے آپ بہت چھوٹی عمر میں ساہیوال آ گئے, یا ساہیوال کے ریلوے اسٹیشن سے جہاں آپ کے ماموں ملازمت کرتے تھے اور آپ کا بچپن وہاں گزرا, اسلامیہ اسکول سے, یا گورنمنٹ کالج ساہیوال سے, یا ڈاکٹر صوفی ضیاء الحق صاحب آپ کے استاد گرامی سے؟ میں تو بہت حیران ہو رہا تھا کہ یہ میرے حالات زندگی جتنی تفصیل سے اور جتنے فر آپ کو یاد ہیں, اتنے تو شاید مجھے خود بھی یاد نہیں ہوں گے. کہیں سے بھی گفتگو کا آغاز ہو سکتا ہے, یہ سبھی حوالے اپنی اپنی جگہ. کوئی امروہہ کی یاد آپ کے ذہن میں, یا میں بہت چھوٹا تھا جب وہاں سے آیا. بہرحال ایک دھندلا سا تصور میرے ذہن میں اب تک ہے اس محلے کا. اس میں ایک بڑ کا درخت تھا, ایک چبوترا تھا, وہاں بچپن میں کھیلنا کودنا, پڑوسی اور کچھ شخصیات جنہوں نے بچپن ہی سے مجھ پہ بہت اثر ڈالا. لیکن بہرحال وہ کوئی بہت تفصیلی چیزیں نہیں ہیں. ایک آغاز تعلیم کا میرا امروہہ میں ہوا, اور جو اولین اساتذہ میرے تھے اس میں میرے جو مرحوم خالو تھے, انہوں نے وہیں مجھے پڑھانا شروع کیا. میں ان سے ڈرتا بھی بہت تھا. مجھے یاد ہے کہ بچپن میں ایک دفعہ میں آ رہا تھا تو سڑک پہ گر گیا وہیں, تو گھٹنے میرے جو چھل گئے. گھر آیا تو میں نے اپنی والدہ کو دکھایا تو انہوں نے اتنی ہمدردی تو ضرور کی کہ اس پہ پھٹکری چھڑک کے اور پٹیاں باندھ دی. لیکن اس کے بعد یہ کہا کہ بھائی بہرحال پڑھنے تم اپنے خالو میاں کی دکان پہ ضرور جاؤ. وہ دکان کرتے تھے اور میں ان کے پاس پڑھنے جاتا تھا. تو میں بڑا یہ توقع رکھتا تھا کہ آج شاید چھٹی ہوگی, لیکن انہوں نے چھٹی وٹی نہیں دی. میں وہاں پہنچ گیا. کوئی سمجھوتا نہیں, جی کوئی سمجھوتا نہیں. تو وہ بیٹھے ہوئے تھے, ایک ذرا تھوڑا سا ان کا چبوترا اونچا تھا دکان کا, تو وہاں سے وہ گھٹنے میرے ان کو نظر نہیں آ سکتے تھے. تو میں نے وہاں جب کھڑا رہا تو انہوں نے کہا اوپر کیوں نہیں آتے. تو میں نے صرف اتنا کہا جی چوٹ لگ گئی ہے. تو انہوں نے ذرا جھانک کے دیکھا, وہ کہا کہ پٹی کھولو. جب میں نے کھولی تو انہوں نے اس زخم کو
کوئی خاص مؤثر محسوس نہیں کیا، اور کہا کہ یہ اتنی بڑی پٹیاں باندھ لیں جیسے کہیں سے جہاد کر کے آ رہے ہو، چلو اوپر آؤ اور سوال نکالنے شروع کرو۔ تو یہ وہاں کے ماحول میں یہ جو میری بچپن کی کچھ یادیں ایسی ہیں جن کو اب تک میں دیکھتا ہوں، مجھے وہ باتیں بہت یاد اچھا، آتی ہیں۔ ایک آپ کی شخصیت کو دیکھ کے لگتا ہے کہ امروہہ کا ماحول بہت ہی پرسکون تھا، اور تاریخ سے بھی پتہ چلتا ہے کہ فسادات بھی وہاں نہیں ہوئے۔ جی ہاں، امروہہ چونکہ مسلمان اکثریت کا شہر ہے، اب تک بھی کوئی فسادات وہاں نہیں ہوئے۔ وہ کچھ حالات کا اور ہی ریلا تھا۔ میرے بڑے دو ماموں، ایک انیس صاحب جو کراچی میں ہیں، اور ایک مرحوم میرے عزیز احمد صاحب جو ماموں تھے، یہ دونوں اصل میں ملازمت کرتے تھے دہلی میں۔ تو وہاں سے فسادات کی رو میں یہ ساہیوال پہنچ گیا، جو منڈگمری تھا اس وقت، تو جس کے نتیجے میں سارا خاندان ہی پھر وہاں۔ امروہہ آپ کے آبا و اجداد کا شہر ہے؟ جی بالکل۔ سادات امروہہ۔ جی ہاں۔ اور اردو زبان آپ کے گھر کی؟ ہاں، بہرحال مادری زبان تو اردو ہے، لیکن میری پرورش پنجاب میں ہوئی ساری۔ اور لطف یہ ہے کہ ابھی جو میرے استاد گرامی ڈاکٹر صوفی محمد ضیاء الحق صاحب کا آپ نے ذکر کیا، انہوں نے مجھے سب کچھ پنجابی میں پڑھایا۔ میں نے ان سے عربی زبان پنجابی میڈیم میں پڑھی۔ بہت خوب، بہت خوب۔ تو اس لیے میرے لیے پنجاب کا کلچر، پنجابی زبان، پنجابی ادب، یہ سب کچھ بھی اتنا ہی اپنا ہے، اتنا ہی حقیقی ہے جتنی اردو زبان یا اس کا کلچر یا پس منظر ہے۔ اس اعتبار سے میں سمجھتا ہوں میں خوش نصیب ہوں کہ ان دونوں زبانوں کی اور ان کے ساتھ جو وابستہ تہذیبی اقدار ہیں وہ مجھے دونوں اپنے خون میں محسوس ہوتی ہیں۔ اچھا چلیے، وہ تو بہت ہی مختصر زمانہ ہے جس کا آپ نے ذکر کیا۔ تو یہ ساہیوال میں رات کو آسمان کے نیچے ایک بچہ سو رہا تھا، تو اس نے آسمان پہ چمکتے ہوئے ستاروں کو دیکھ کر کہا کہ ہر شب کو فلک پر ہیں چمکتے ہوئے تارے، خورشید نکلتا ہے تو چھپ جاتے ہیں سارے۔ وہ بچہ اب کہاں ہے؟ بس وہ بوڑھا ہو گیا ہے۔ لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ بہت خطرناک آدمی ہیں۔ یہ باتیں معلوم نہیں کب کب انہوں نے، چونکہ ڈاکٹر صاحب، میں تو ان کو اب بھی زاہد صاحب ہی کہتا ہوں، لیکن بہرحال یقیناً ان کا مجھے اس میں صاحب زیادہ محسوس ہوتا ہے۔ تو انہوں نے یہ باتیں کہیں مدتوں پہلے سنی ہوں گی، لیکن جس ترتیب سے یاد رکھی ہیں بہت حیرت خیز ہے میرے لیے۔ جی ہاں، یہ میری عمر اس وقت کوئی یہی 9-10 سال کی ہوگی، تو یہ واقعی یہ شعر مجھے اب تک وہ جگہ، وہ گھر یاد ہے کہ یہ شعر اس وقت میرے ذہن میں آیا تھا اور میں نے کہیں لکھا۔ اور لطف یہ کہ اس پہ یہ نہیں لکھا کہ کیا تاریخ تھی، بس لکھ دیا کہ رات کو اتنے بجے یہ شعر ذہن میں آیا۔ ہر شب کو فلک پر ہیں چمکتے ہوئے تارے، خورشید نکلتا ہے تو چھپ جاتے ہیں سارے۔ تو سر یہ بتائیے کہ شاعر جو ہے وہ حساس ہوتا ہے، جی جی، اور بچہ جو ہے وہ بھی خیر حساس ہوتا ہے، لیکن وہ کچھ اور سوچ رہا ہوتا ہے اس عمر میں، جو آپ نے جس طرح سے بتایا 8-9 سال کی عمر تھی۔ تو کیا اس وقت آپ ایک شرارتی بچے تھے، یا کس طرح سے بچپن گزر رہا تھا کہ آپ مطلب شعر و شاعری کی طرف نکل آئے؟ اور اس طرح سے ہم نے بھی بہت دفعہ دیکھے ہیں ستارے آسمان پر، لیکن کبھی اس طرح سے سوچا نہیں۔ جی ہاں، اصل میں یہ شاعری کا تو ایک ٹیلنٹ ہے، یہ تو خدا داد ہی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے مکڑی کو کچھ علم نہیں ہے کہ جب وہ جالا بنتی ہے تو اس میں یہ ساری جیومیٹریکل پیٹرنز کیسے بن جاتے ہیں، تو شاعر بھی کوئی تجزیہ کر کے نہیں بتا سکتا کہ یہ چیز اس میں کہاں سے آتی ہے، کیوں آتی ہے۔ ایک انر ارج ہوتی ہے اس کی، جس کے تحت وہ شعر کہنا شروع کر دیتا ہے۔ اور یہ شعر جب میں نے کہا اس کی مدتوں بعد تک بھی مجھے کبھی احساس نہیں تھا کہ میں شعر کہوں گا مزید، ایک معلوم نہیں کس طرح سے یہ ہوا۔ تو حساس تو خیر سبھی ہوتے ہیں، ضروری نہیں کہ شاعر ہی حساس ہوتا ہے، لوگ ممکن ہے کوئی اور آدمی شاعر سے بھی زیادہ حساس ہو، لیکن شاعر میں اس احساس کے اظہار کی ایک مخصوص صلاحیت ہوتی ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یاسین اسکول کا ذکر کیا، تو آپ کو دیکھ کے لگتا ہے کہ اسکول میں بھی بہت غیر معمولی لوگوں سے آپ کا واسطہ رہا؟ جی، انہوں نے ایک سوال یہ بھی کیا تھا جو رہ گیا کہ میں بہت شریر تھا یا نہیں۔ میں بہت شریر تو نہیں تھا، لیکن کوئی بہت شریف بھی نہیں تھا۔ تو آپ 3 دن اسکول سے کیوں بھاگے رہے تھے؟ جی ہاں، بس وہ تو اسکول سے بھاگنا بھی بہرحال اسکول جانے کا ایک حصہ ہوتا ہے، اور بلکہ اسکول نہ جانے کا کچھ دوست بھگا بھی لے جاتے ہیں۔ اس کے بعد اگلے دن آپ اس لیے بھاگتے ہیں کہ کل نہیں گئے تھے، اب پھر پٹائی ہوگی۔ ہمارے زمانے میں پٹائی تو بڑی فراخ دلی سے ہوتی تھی، اور نفسیات دان جو کچھ بھی کہیں، لیکن میں تو محسوس کرتا ہوں کہ اس پٹائی کا کوئی برا اثر
طبیعت پہ نہیں پڑا. اور اب تک بھی وہ اساتذہ اپنے جنہوں نے بہت پٹائی کی بہت محبت سے یاد آتے ہیں. تو کھلنڈرا پن اس زمانے میں اب سے زیادہ تھا. بچے زیادہ تر میز پہ بیٹھے رہتے ہیں. تو ہمارے زمانے میں یہی تھا کہ آپ باہر جائیں, چاہے چڑیوں کو غلیل سے شکار کریں یا آپ کسی نہر میں نہاتے پھریں یا اور کوئی اس طرح کی جو اب بہت خطرناک سمجھی جاتی ہیں چیزیں, اور میرے خیال سے زیادہ پروٹیکٹڈ ہیں بچے, اور اسی اعتبار سے شاید ان کو فطرت سے اتنی ہم آہنگی نصیب نہیں ہوتی جتنی اس زمانے میں ہوتی تھی. خیر حالات بھی بہت مختلف تھے. 1955 میں آپ گورنمنٹ کالج ساہیوال میں پہنچ گئے. کیسا تھا گورنمنٹ کالج ساہیوال اس وقت؟ گورنمنٹ کالج ساہیوال اس وقت جی جب میں داخل ہوا ہوں جی خوبصورت جگہ تو اس وقت بھی تھی, لیکن ہماری خوش قسمتی یہ تھی کہ ہمارے دور میں ہی میاں اصغر علی صاحب مرحوم جی وہاں کے پرنسپل ہوئے. اچھا. میں سمجھتا ہوں کہ ایک مثالی پرنسپل تھے. انہوں نے کالج کو نہ صرف بہت خوبصورت بنا دیا, اس قدر وہاں مالیوں کی ایک فوج لگی رہتی تھی اور ہر وقت کٹائی باڑوں کی, اور کہیں ذرا سی چھدری نہیں ہو سکتی باڑ, پانی اس کو دلوانا ہے تو وہ خاص منگواتے تھے, چرخی سے پانی جو ہے وہ گرتا تھا اس پر. اچھا خوب. اور ڈسپلن انتہا درجے کا. کوئی لڑکا جو ہے جدھر سے اپ لکھا ہوا ہے وہاں سے وہ نیچے اتر نہیں سکتا سیڑھیوں سے, اور اتنا انہوں نے اس کو اندر بٹھا دیا تھا کہ ہم تنہائی میں بھی نہیں کر سکتے تھے. بہت خوب بہت خوب. اور ہر چیز کی وہ تو اس زمانے میں سمجھتا ہوں کہ جو ہم نے 4 سال وہاں بسر کیے, ایسا کالج جتنے اچھے انتظام, اسٹڈی روم الگ ہے, فلاں چیز الگ ہے, اور سب کے اوقات مقرر ہیں, تو ایسا کالج میں نے نہیں دیکھا اس کے بعد. اچھا, اسی کالج میں آپ کی ملاقات ہوتی ہے ڈاکٹر صوفی محمد ضیاء الحق صاحب سے, اسی کالج پہ آپ ڈاکٹر شیر محمد زبان صاحب سے ملتے ہیں. جی جی. وہیں آپ کے مضمون کا فیصلہ ہوتا ہے جو پھر باقی ساری عمر کے لیے آپ کا تخصص بن جاتا ہے, یعنی عربی آپ کا مضمون ہے. تو اور کون سے اساتذہ تھے ان کے علاوہ؟ اب اگر یوں میں دیکھوں نا جی, تو یوں تو اساتذہ تو جو بھی تھے جن سے براہ راست آپ نے استفادہ کیا. اس کے علاوہ یہ کہ متاثر سبھی لوگ کرتے ہیں. مجھ سے ایک دفعہ کسی نے پوچھا تھا آپ کو بہت متاثر کس نے کیا, تو میں نے کبھی غور نہیں کیا تھا اس پہ, لیکن اسی لمحے جب غور کیا تو میں نے کہا کہ عجیب بات مجھے محسوس ہوئی ہے کہ شاید ہی کوئی ایسا آدمی ہو جس نے متاثر نہیں کیا. کسی نہ کسی انداز میں ہر شخص متاثر کرتا ہے اگر آپ میں متاثر ہونے کی اثر پذیری کی صلاحیت ہو. تو اساتذہ میں سے جیسے میں نے ذکر کیا کہ میں سمجھتا ہوں ایک تو ماں کی آغوش ہی سب سے پہلا تو استاد ہوتی ہے, اور میری والدہ نے بہت کردار ادا کیا. اور پھر یہ میرے جو خالو تھے یہ زاہد حسن صاحب فاروقی, انہوں نے بہت کردار ادا کیا. پھر اسکول میں ہمارے عبد المجید قریشی صاحب ہمیں انگریزی پڑھاتے تھے. وہ کان کھینچتے جاتے تھے اور چپت سر پہ مارتے جاتے تھے اور ایکٹیو پیسے پوچھتے سمجھاتے تھے. اور کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا تھا کہ ہم صحیح بتا رہے ہیں اور ان کا وہ ایک ریفلیکس ایکشن کے تحت جو ہے چپت چل رہا ہے. تو یہ طریقہ تدریس تو زیادہ ایکٹیو سمجھاتا ہو. زیادہ ایکٹیو تھا, ہم پیسے ہوتے تھے. لیکن وہ پھر چونک کے انہیں یاد آتا تھا کہ یہ تو ٹھیک کہہ رہا ہے. بہت عمدہ انہوں نے ٹینس وغیرہ ہمیں سمجھایا, اور میں سمجھتا ہوں کہ آج تک جو اگر انگریزی کی ساخت میں کچھ 2 جملے ہم سیدھے لکھتے ہیں جس میں ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. اردو پڑھاتے تھے ہمیں رانا غلام مرتضیٰ صاحب, بہت اچھے استاد تھے. پھر یہ کالج میں ہم ڈاکٹر صوفی صاحب پر تو خیر اگر یہ سارا ہی گفتگو میں شروع کر دوں گا تو سارے کا سارا یہ انٹرویو اس میں ختم ہو جائے گا. اس لیے کہ سب سے زیادہ اثر میری شخصیت پر انہوں نے چھوڑا. انہی کے پاس بیٹھنے کی وجہ سے میں عربی پڑھنے کی طرف آیا. آپ ڈاکٹر صاحب کے پاس گئے یا ڈاکٹر صاحب نے آپ کو اپنے طالب علموں میں سے منتخب کیا؟ اصل میں بات یہ تھی کہ میرے ایک ماموں, آپ نے 2 کہے 4 ماموں تھے اس وقت یہیں سب, یعنی 2 ماموں تو میں نے وہ کہے جو ہجرت کر کے جی یہاں آئے. یہ اسی میں میرے جو ماموں انیس احمد رضوی صاحب ہیں کراچی میں آج کل, ان کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ایک استاد کا کردار ادا کیا, کیونکہ انہیں کلام اقبال پڑھنے کا بہت شوق تھا. جب میں بچہ تھا تو وہ مجھ سے سنا کرتے تھے کہ سناؤ پڑھ کر. تو وہ اشعار کے پڑھنے کی, ان کو ادا کرنے کی ایک انہوں نے کافی مجھے تربیت دی. تو وہاں کالج میں یہ ہوا کہ چھوٹے ماموں جو ہمارے شمیم رضوی صاحب ہیں وہ پہلے سے پڑھتے تھے اور کالج کے بڑے پرومیننٹ طالب علم تھے. وہ رسالے میگزین کے ایڈیٹر بھی تھے بہت کچھ, تو آج کل اسلام آباد میں ہے وہ. تو انہوں نے میرا تعارف ڈاکٹر صوفی صاحب سے کروایا, کیونکہ وہ ان کے پاس جاتے آتے تھے. ڈاکٹر صاحب بہت ہی ہر دل عزیز تھے اپنے تمام کالج کے طالب علموں میں. تو ان کی وجہ سے میں جانا آنا شروع کیا وہاں,
اور پھر انہوں نے مجھے کچھ عربی پڑھانی شروع کی، اور کچھ ہی دن کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ تم میں یہ مضمون پڑھنے کی صلاحیت ہے، لہٰذا آئندہ ناغہ نہیں کرنا، حتیٰ کہ اگر کالج میں امتحانات ہو رہے ہیں تب بھی شام کو میرے پاس پڑھنے ضرور آنا، ایک دن اگر نہیں آؤ گے تو پھر میں نہیں پڑھاؤں گا۔ اور وہ اپنے چونکہ ان باتوں میں بہت پختہ تھے، اس لیے ہم بہت احتیاط کرتے تھے اور بہت تسلسل سے۔ جب ان کا تبادلہ یہاں گورنمنٹ کالج لاہور میں ہو گیا، ریٹائرمنٹ تو ان کی یہاں سے ہوئی، تو میں ان کو خط سے روزانہ لکھ کر ایک جو پیراگراف جو وہ ترجمہ کرواتے تھے میں بھیجتا تھا، اور وہ روز اس کا جو ہے اصلاح کر کے واپس بھیجتے تھے۔ تو تقریباً اسی تسلسل سے لاہور سے ڈسٹینس ایجوکیشن جو ہے، ڈسٹینس ایجوکیشن، اوپن یونیورسٹی تو نہیں تھی اس وقت، لیکن ڈسٹینس ایجوکیشن ہو رہی تھی۔ تو ڈاکٹر صاحب نے تو سچی بات یہ ہے کہ ان کی شخصیت پر تو خیر میں جتنی بھی گفتگو کروں کم ہوگی، لیکن ایک بات میں ضرور عرض کروں گا کہ میں نے ان کے طریقے تدریس میں جو کمال دیکھا، ایک تو وہ اپنے بہت پابند تھے وقت کے، کبھی کلاس 1 منٹ لیٹ انہوں نے نہیں آنا، 1 منٹ پہلے چھوڑنی نہیں ہے۔ لیکن طریقے تدریس میں ان کے کمال تھا کہ وہ طالب علم سے زیادہ ایگزرشن کرواتے تھے۔ مثلا میں ان کے گھر پڑھنے جاتا تھا تو کوئی چیز نکال کے اس کا ترجمہ کرو عربی میں، کوئی لفظ نہیں آیا تو اس دن 1 گھنٹہ اگر بیٹھے رہے تو نہیں بتایا، سوچتے رہیں، اگلے دن وہ کسی نہ کسی طریقے سے سوچ جاتا تھا، تو پھر اس پہ وہ حوصلہ افزائی بھی بہت کرتے تھے۔ تو وہ اس کو اسپون فیڈنگ کی بجائے طالب علم کو ایگزرٹ بہت زیادہ کرواتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ اب یہ لفظ تم نے خود تلاش کیا۔ ایک دفعہ مجھے یاد پڑتا ہے، کہیں ترجمہ کروا رہے تھے، ایک لفظ آ گیا شرمندہ کرنا، میں نے ان سے کہا جی اس کی عربی تو مجھے بتا دیں، صیغہ میں خود بنا لوں گا۔ انہوں نے کہا نہیں خود ڈھونڈو۔ واقعی میں اس دن بڑا تنگ ہوا۔ اگلے دن جب شام کو ان کے گھر جا رہا تھا تو مجھے وہ سرمایہ اردو ہم پڑھتے تھے، حافظ محمود شیرانی صاحب کی جو نصابی کتاب ہے، جی نصابی کتاب، اس میں وہ ایک میر انیس کا مصرع کہ ہیرے خجل تھے گوہر یکتا نثار تھے، یہ مجھے یکایک یاد آیا۔ تو مجھے محسوس ہوا کہ خجل یہ عربی کا لفظ ہے۔ جب میں نے ان کو جا کے بتایا تو پھر ان کا دیکھا اب یہ تم ساری عمر نہیں بھول سکتے کیونکہ تم نے خود تلاش کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب بہت خوب، بہت خوب۔ تو ڈاکٹر صاحب آپ نے عربی BA تک گورنمنٹ کالج شاہیوال میں پڑھی، جی جی، MA کے لیے آپ یونیورسٹی اورینٹل کالج لاہور میں آ گئے، تو اس نے اتفاق سے 1959 میں اس نے اتفاق سے ڈاکٹر صوفی ضیاء الحق صاحب بھی جی وہ پہلے ہی آ چکے تھے یہاں، پہلے آ چکے تھے آپ سے پہلے، یہاں بھی آپ کا تلمذ حاصل رہا، اور 1961 میں آپ نے MA جی 61 میں کیا، اور اس میں آپ نے ٹاپ کیا یونیورسٹی میں، گولڈ میڈل حاصل کیا۔ تو وہ کون سا لمحہ تھا جب آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ باقی ساری زندگی عربی پڑھائیں گے؟ نہیں، پڑھانے کا شوق تو مجھے شروع سے ہی تھا، یعنی مجھے بچپن ہی سے اگر کوئی آئیڈیل پروفیشن میرے ذہن میں تھا تو وہ تدریس کا ہی تھا۔ چنانچہ میں نے جب سے تدریس اختیار کی کبھی مجھے خیال یہ نہیں آیا کہ میں درمیان میں کوئی مقابلے کا امتحان بھی دے لوں۔ یہ سوچا سمجھا فیصلہ تھا؟ جی یہ میری طبیعت کے عین مطابق تھا، اور پھر اس میں یہ بھی تھا کہ جیسے آپ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کی گفتگو میں سن رہا تھا کہ رول ماڈل ہوتا ہے، تو وہ چونکہ ڈاکٹر صوفی صاحب ایک رول ماڈل تھے ہمارے لیے اور وہ خود تدریس میں تھے، تو انہوں نے اتنا انسپائر کیا کہ ہمیں محسوس ہوتا تھا کہ اس سے بہتر تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا پیشہ۔ سرمت، یہ رول ماڈل کی جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی اس کے حوالے سے آپ کچھ؟ اس میں یہ پوچھنا چاہتا تھا ڈاکٹر صاحب کہ اب ہم جس دور میں ہم بڑے ہوئے تو وہ گھر سے ایک وہ ہوتا تھا کہ جی ڈاکٹر بننا ہے اور انجینئر بننا ہے۔ مجھے یاد ہے میرے FSC میں نمبر بس ایسے تھے کہ میں ملتان نہیں جا سکا، میڈیسن تھی میرے پاس۔ تو جب میں نے کہا کہ اب میں BA کروں گا تو وہ ایک باقاعدہ طور پہ ایک شور پڑ گیا کہ آرٹس، ہیومینٹیز، تو مطلب وہ کیا آپ نے اس کو فائٹ کیا؟ کوئی پریشر تھا؟ شور اس وقت بھی پڑا تھا کیونکہ آرٹس ہمارے ہاں کوئی سیکیور، کوئی ایسا محفوظ وہ نہیں سمجھا جاتا پیشہ کہ اس کے حوالے سے تدریس کو بھی ہمارے ہاں وہ نہیں، تو آپ نے کوئی؟ ہاں، میں نے جب BA کیا تو اس وقت جتنے بھی خاندان میں بھی جو انفلوئنشل جتنے ہمارے بزرگ تھے، یعنی میری والدہ تو اس کی مخالف نہیں تھی، شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے 6ٹھی جماعت سے مجھے عربی رکھوائی تھی، یہ بنیادی تو ان کا کنٹریبیوشن ہے۔ یہ میں تو بے سوچے سمجھے رکھ لی اس وقت، یہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ میں اسی میدان میں آگے جاؤں گا۔ لیکن ان کے علاوہ اکثریت جو، اور وہ بھی بڑی دردمندی سے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ شاید عربی پڑھنے کے بعد اس کا کوئی مستقبل نہیں ہوگا،
تو اس لیے وہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ بہت غلط فیصلہ ہے، یہ اس سے تو بہتر ہے کہ انگریزی میں کریں، یا یہ اور کچھ نہیں تو چلیے، اس زمانے میں تو اس کو بی ٹی کہتے تھے نا، جس کو اب بی ای ڈی کہتے ہیں ایجوکیشن کا، اس میں چلے جائیں، کم سے کم ایک پروفیشن تو سیکیور ہو جائے گا وغیرہ. لیکن بھال میں نے یہ بتایا، پھر اس میں ہوا یہ کہ چونکہ میں نے بی اے آنرز بھی کیا تھا عربی میں، اس میں میری پہلی پوزیشن رہی یونیورسٹی میں، اور مجھے وظیفہ مل گیا اس کی بنیاد پر. تو پھر اس مخالفت میں کمی آ گئی کہ چلیے ٹھیک ہے، ایک میدان میں اگر اس کا اتنا ایپٹیٹیوڈ ہے تو اسے جانے. اچھا، مجھے ایک اسٹوڈنٹ کی بات یاد آ رہی ہے کہ جو فلسفہ پڑھنا چاہتا تھا، تو وہ اپنے کالج کے فلسفے کے استاد صاحب کے پاس گیا کہ میں فلسفہ اختیاری مضمون کے طور پر پڑھنا چاہتا ہوں. تو چونکہ کوئی اور طالب علم نہیں تھا، تو اس ایک طالب علم کے لیے ان استاد صاحب کو ناحق کلاس پڑھانے کی زحمت اٹھانا پڑتی. صحیح. تو انہوں نے بہت ہی سلیقے سے اس کی حوصلہ شکنی کی کہ آپ فلسفہ پڑھ کر کیا کریں گے، حالانکہ وہ خود فلسفے کے استاد تھے. اور جب طالب علم نے بہت زیادہ اشتیاق کا اظہار کیا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ مضمون کوئی اور رکھیں، تو ویسے کبھی آ جایا کرے اگر کوئی مسئلہ آپ کو پوچھنا ہو فلسفے کا. صحیح. نتیجتاً وہ طالب علم فلسفے کو اختیار نہ کر سکا. وہ طالب علم اتفاق سے اس وقت موجود ہے. صحیح. تو آپ نے سائنس کے لیے، آپ کی طبیعت میں ایک میلان تھا، تو آپ نے سائنس کو کیوں انتخاب نہیں کیا؟ ہاں، ویسے آپ نے بڑی ایک بھولی ہوئی بات یاد دلا دی مجھے. اسی لیے میں نے شروع میں بھی کہا کہ ان کے سامنے جی واقعی مجھے یاد نہیں تھی بات. یہ مجھے یاد ہے کہ چھٹی جماعت میں جب میں پڑھتا تھا تو ہمارے اساتذہ میں ایک بابا خورشید عالم صاحب تھے. تو وہ ان کا ایک دلچسپ جملہ اب تک مجھے یاد آتا ہے کہ وہ ایک تو انہوں نے آکسیجن بنانے کا تجربہ کروایا، جو مجھے انتہائی فیسینیٹنگ محسوس ہوا. آج تک مجھے اس کی تفصیلات یاد ہیں. اچھا، پھر وہ کہتے تھے ایک جملہ خاص کہ بچوں، بہت جلد میں تمہیں ایک ایسی ترکیب بتاؤں گا جس سے تم شیشے کے 6 گلاسوں کے درمیان بجلی کا ایک چھوٹا سا بلب روشن کر سکو گے. اچھا، اب یہ وہ ہمیں انہوں نے کروایا تو نہیں، لیکن یہ چیز ہمیں اتنا انسپائر کرتی تھی کہ اور سائنس کا اور سائنس کے تجربوں کا اور اس کو جاننے کا ایک بہت اشتیاق پیدا ہوتا تھا. لیکن ہم جب پہنچے 9ویں 10ویں میں تو ایک استاد محترم ہمارے ایسے بھی تھے جنہوں نے یہ کیا کہ نوٹس لکھوائے بے شمار تجربوں کے بجائے، اور اگلے دن نوٹس میں اگر ذرا سی کو 2-4 صفحے لکھنے میں کثر ہو گئی تو انہوں نے فوراً کھڑا کر کے کہا کہ تم نکل جاؤ، تم سائنس نہیں پڑھ سکتے. تو میں بھی ان میں سے تھا جنہوں نے نکال دیا کہ جاؤ بھائی، تم سائنس نہیں پڑھ سکتے. تو اسی دن میں نے یہ فیصلہ کیا کہ چلیے ٹھیک ہے، جب پڑھ ہی نہیں سکتے تو پھر کیا ضرورت ہے پڑھنے. حالانکہ اگر آپ سائنس پڑھتے تو ہمارے ملک میں ایک بہت بڑے سائنسدان کا اضافہ ہو جاتا، اور ہمارا وطن جو ہے وہ اگرچہ آپ کے سائنس نہ پڑھنے سے ادب کے میدان میں اور خاص طور پر عربی ادب اور اردو ادب کے حوالے سے ایک بہت بڑی شخصیت پا سکا. اس اعتبار سے ہم آپ کے ان استاد صاحب کے جنہوں نے اس کا نااہل قرار دے کر نکال دیا تھا بہت شکر گزار ہیں. تو وطن کے لیے شکر گزار تو ان کا میں بھی ہوں. بہرحال سب اساتذہ میرے بہت محترم ہیں میری نظر میں. ہاں، لیکن اگر آپ سائنس کی طرف جاتے تو شاید اردو اور عربی ادب کو یہ سرمایہ میسر نہ ہوتا. ڈاکٹر صاحب کی یہ کتابیں اس وقت ہمارے سامنے ہیں. تاریخ علوم میں تہذیب اسلامی کا مقام ڈاکٹر فؤاد سیزگین کے خطبات کا ڈاکٹر صاحب نے اردو میں ترجمہ کیا. اس کے علاوہ آپ کے شعری مجموعے شاخ تنہا، رائے گاں، سرابوں کے صدف، اور عربی کے ایک تذکرہ نگار کمال الدین ابی البرکات بن ابی بکر جنہیں ابن شعر کہا جاتا ہے اور جو 654 ہجری میں پیدا ہوئے، ان کے ایک تذکرہ شعراء قلائد الجمان فی فرائد شعراء ھذا الزمان کے متن کی تحقیق ڈاکٹر صاحب نے کی ہے، جو اس وقت یہ ہمارے سامنے ہے. یہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہے جو عربی زبان و ادب کی دنیا میں پاکستان کی طرف سے پیش کیا گیا ہے، اور جس کا اعتراف صرف پاکستان میں نہیں بلکہ عرب ممالک میں کیا جا چکا ہے. تو ہمارے لیے بہت افتخار کی بات ہے، ہمارے وطن کے لیے یہ بہت اعزاز کی بات ہے. وطن کے لیے ڈاکٹر صاحب کی ایک نظم ہمارے پاس ہے اس وقت، آؤ محسوس کریں. تو آئیے ڈاکٹر صاحب کی
آواز اور ان کی تصویر کے ساتھ یہ نظم دیکھتے ہیں۔ آؤ محسوس کریں آج کہ کیا شے ہے وطن، ہم پہ اے اہل وطن روح وطن کیوں نہ کھلی، کس تحیر میں ہمیں نصف صدی بیت گئی، کتنا تابندہ اور روشن تھا ہمارا آغاز، ہم نے چھوڑے ہیں وطن روح وطن کی خاطر، پھونک ڈالے ہیں چمن رنگ چمن کی خاطر، گرم لوہے میں نظر آتے تھے امکان کیا کیا، وقت سیال تھا اور کیسے اچھوتے خد و خال، سرحد کن پہ کھڑے اذن نمو مانگتے تھے، اور پھر باد حوادث نے سیاہی پھیلائی، اور پھر رات ہوئی، رات بھی قطبین کی رات، آنکھ گہنانے لگی، حافظہ پتھرانے لگا، ہاں مگر خوبی آغاز کی یاد آتی رہی، چاند بن کر کبھی مدھم کبھی روشن روشن، یاد کے نم سے رگے سنگ ہری ہوتی رہی، حافظے پر کسی گم گشتہ صحیفے کا نزول، پھول پر اوس کے مانند ہوا گاہ بگاہ، حاشیہ اس پہ مگر ہم نے خجالت سے لکھا، خون سے لکھنا تھا جسے اشک ندامت سے لکھا، ہاں مگر اشک ندامت فقط ایک بوند نہیں، یہ بکھر جائے تو ہو جاتی ہے ہر شے پانی، اب ہمیں اشک ندامت سے وضو کرنا ہے، ہم سے اے اہل وطن روح وطن کہتی ہے، ایک روئیدگی بھر دو میری بنیادوں میں، تم سلامت ہو تو ظاہر میرا کیوں تیرا رہے، میرے باطن میں تو ہیں لال و گوہر شمس و قمر، تم انہیں غیب کے پردوں سے رہائی بخشو، زندگانی کو نکل آنے دو امکانوں سے، اب خطابوں پہ کتابوں پہ سرابوں پہ نہ جاؤ، صرف معلوم کو محسوس نہیں کہہ سکتے، آؤ محسوس کریں آج کہ کیا شے ہے وطن۔ بہت خوب، بہت خوب ڈاکٹر صاحب، بہت عمدہ نظم آپ نے سنائی، اور وہ پرانی یاد ایک تازہ ہو گئی اس نظم کے ساتھ۔ نظم آج کل جدید نظم جو سکہ رائج الوقت کی حیثیت رکھتی ہے، جس کے سربراہوردہ نمائندے راشد مجید امجد میرا جی ہیں، تو ڈاکٹر صاحب کی نظم میں جدید نظم کا رچاؤ اور اس کی بنیاد کرافٹ اور فنی اعتبار سے اس کے تمام تقاضوں کا ملحوظ رکھنا ہمیں ملتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھا جاتا ہے عام طور پر کہ جو شاعر نظم میں کمال کا حامل ہوتا ہے، عام طور سے اسے غزل سے اتنی دلچسپی نہیں رہتی، جیسے ہمارے ہاں راشد صاحب نے غزلیں کہیں لیکن چھوڑ دی، اس کے بعد نظم کی طرف آ گئے اور اسی میں ان کے کمال کا اظہار ہوا، یا مجید امجد نے بھی غزل بھی کہی، اگرچہ بہت اچھی غزلیں کہیں، لیکن بنیادی طور پر ان کا جوہر نظم میں چمکا۔ ڈاکٹر صاحب کا امتیاز یہ ہے کہ آپ نے نظم بھی لکھی ہے اور لکھ رہے ہیں اور غزل بھی، اور ڈاکٹر صاحب آپ دونوں میں کوئی فرق محسوس کرتے ہیں؟ شعر کہتے ہوئے آپ نے جو وہ کہا ہے کہ لٹ گیا 100 بار لب تک آتے آتے ہر سخن، ورنہ جب دل سے چلا تھا ایک عجب گنجینا تھا، تو کہاں زیادہ لٹتا ہے یہ تو سبھی اصناف میں لٹتا ہے، اس لیے کہ جو احساس اندر ہوتا ہے اظہار تو شاید اس کے پاسنگ بھی نہیں ہوتا، تو وہ نظم کہیں یا غزل کہیں، یہ تو اگر ایسا ہوتا کہ جو کچھ آپ کہنا چاہتے تھے وہ آپ نے کہہ دیا تو شاید مزید لکھنے کی گنجائش نہیں رہتی۔ نسبتاً زیادہ آپ نے کہاں محسوس کیا کہ آپ کی بات کا ابلاغ کس صنف میں زیادہ ہوا؟ اصل میں میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ یہ لمحوں کی بات ہوتی ہے، نظم کا ایک
مخصوص ایک ہوتا ہے لمحہ جب آپ پہ نظم طاری ہوتی ہے تو وہ اپنا اظہار اپنی یعنی وہ حیث میں کرتی مردود خیال آتا ہے جب آپ نظم کہنا چاہتے ہیں؟ ہے۔ جی ہاں، بعض اوقات تو ایک اتنی تیزی سے بھی آتا ہے۔ مثلا میں نے جو علامہ اقبال کی وفات کے سلسلے میں 21 اپریل جو آپ 21 کی اپریل جو نظم ہے۔ نظم کہی، وہ میری ان چند اس کے تخلیقی تجربات میں سے کہہ لیجئے کہ مجھے 5 یا 7 منٹ کے اندر بظاہر وہ کوئی وجہ نہیں تھی کہ اس وقت میں وہ نظم لکھوں، کسی بالکل مختلف کام میں مصروف تھا، یکایک جیسے کوئی چیز آپ کو سنیچ کرتی ہے اور 5-6 منٹ میں وہ ساری نظم، اس میں میں نے ایک لفظ بھی نہیں کاٹا۔ کیا خوبصورت بات ہے کہ موت آتی ہے اس عظیم وجود کے گرد جی جی۔ اور اس سے روح قبض کرنے کی اجازت طلب کرتی ہے۔ اجازت اگر ہو تو اس جگمگاتی مقدس امانت کو ان تیرہ ہاتھوں سے چھو لوں۔ جی ڈاکٹر صاحب اس کی آپ مکمل کر دیجئے۔ جی، مجھے اگر یاد آ جائے وہ اس کتاب میں ہے، اگر کہیں تو میں اس میں پڑھ کر سنا دوں آپ کو، لیکن غالباً یاد ہوگی۔ 21 اپریل اس کا، جی 21 اپریل اس کا عنوان ہے۔ یعنی مجھے اصل میں یہ محسوس ہوا کہ اقبال تو سراپا زندگی کی علامت تھے۔ موت کا اور ان کا ٹکراؤ یا موت کا اور ان کا سامنا کس طرح ہوا ہوگا، یہ ایک فیلنگ معلوم نہیں کیوں پیدا ہوئی۔ تو اس میں تھا کہ موت نے پہلے جھک کر قدم اس کے چومے، پھر اس سرد بوسے سے یخبستہ ہوتی ہوئی جوئے خون میں بہی اور اس قلب بیدار کے 7 چکر لیے، 7 چکر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات۔ اور اس قلب بیدار کے 7 چکر لیے اور اس ذہن براق کی نور ہی نور دہلیز پر آ کے ٹھٹکی۔ اجازت اگر ہو تو اس جگمگاتی مقدس امانت کو ان تیرہ ہاتھوں سے چھو لوں۔ کہا مرحبا اے فرستادہ خالق نیست و ہست و غیب و حضور، یہی حکم ہے تو خد و خال خورشید پر پردہ شب گرا دے، مگر ہوشیار آخری سانس کے ساتھ جب تو میرے جسم خاکی سے نکلے تو میرے لبوں پر لکھی مسکراہٹ کو پامال کر کے نہ جانا۔ یہ ایک اس میں احساس تھا۔ ڈاکٹر صاحب، ابھی اقبال کا ذکر ہوا کہ شاعری کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، تو آپ نے بتایا کہ بچپن میں آپ اقبال کی شاعری پڑھ کر سنایا کرتے تھے، جی، تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ پہلی سورس آف انسپریشن تھی اقبال کی شاعری کے حوالے سے؟ ہاں، یہ حسن اتفاق ہے کہ میں نے سب سے پہلے جن شاعروں کو پڑھا وہ ہمارے سب سے بڑے شاعر تھے۔ یعنی اقبال کو میرے ماموں صاحب مجھ سے سنتے تھے بالکل بچپن میں، میرا خیال ہے اس وقت میری عمر یہی کوئی 12-13 سال کی ہوگی، اور وہ کثرت سے کہتے تھے یہ نظم پڑھ کے سناؤ، مسجد قرطبہ پڑھ کے سناؤ۔ تو وہ یقیناً اس سے میرا خیال ہے کہ ایک آہنگ آپ کے اندر بیٹھتا ہے۔ ٹھیک، اور وہ آپ نے کہا کہ خداداد صلاحیت تھی۔ جی ہاں، میں سمجھتا ہوں کہ شعر میں اس کی حیت یا اس کی فکر ہی اہم نہیں ہوتی، اس کا آہنگ بہت اہم ہوتا ہے، اور ایک آہنگ ہوتا ہے بڑے شعراء کا جو دوسروں میں نہیں ہوتا، تو وہ ہم نے لیا۔ اسی طرح پھر غالب کو اس کے بعد بہت زیادہ پڑھنے کا موقع ملا، تو ان لوگوں کا ایک آہنگ یقیناً طبیعت میں اس نے اثر ڈالا۔ تو کس شاعر کو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا رنگ تھوڑا سا آتا ہے آپ کی شاعری میں بعض اوقات؟ رنگ تو بہت سی اس کا آتا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ چونکہ میں نے بہت زیادہ اقبال اور غالب کو پڑھا تو ضرور اثر ہوا ہوگا۔ لیکن یوں کہ آپ گینا تندی صحابہ سے پگھلا جائے۔ جی جی جی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ایک تو اساتذہ کی رہنمائی اور پھر ایک وہ جو آپ نے رول ماڈل اپنے لیے چوز کیا، تو اس کے علاوہ انٹرسٹ کیا آپ کو، مطلب عربک لٹریچر، مطلب ہمارے ایون جو آرٹس کے پڑھنے والے طلبہ ہیں ان میں بھی ایک بڑی ان کامن سی چیز ہے، تو اس عربک لٹریچر میں ایک تو کیا چیزیں زیادہ طور پہ لکھی جاتی ہیں، شاعری ہے، نثر ہے، اور آپ کو کس چیز نے بہت زیادہ متاثر کیا؟ جی ہاں، میں نے عرض کیا نا، بنیادی طور پر تو استاد کی شخصیت کی قوت مجھے کھینچ کے لے گئی اس کوچے میں۔ ٹھیک، وہ نہ ہوتے تو میں شاید اس کوچے میں نہ ہوتا، لیکن عربی ادب میں جانے کے بعد اب میں احساس کرتا ہوں کہ وہ ایک شعر مجھے اپنا یاد آ گیا زاہد صاحب جی، زندگی گزری بہت پر لطف بھی سنسان بھی، سردیوں کی رات کی تنہا مسافت کی طرح۔ واہ، سردیوں کی رات کی تنہا مسافت کی طرح۔ تو عربی ادب کے پڑھنے میں بھی کچھ ایسا ہی مزہ آیا کہ چونکہ شیئر کرنے والے لوگ نہیں ہوتے، اس لیے اس میں لطف بھی بہت آیا،
مگر وہ لطف خود ہی اٹھاتے رہے. ہم بہت کم ایسا ہوا کہ کسی دوسرے کے ساتھ اس میں شرکت کی. عربی نظم نثر سب چیزوں میں اصل میں اتنا وسیع ادب ہے عربی کا کہ کوئی ایک تاریخ ادب عربی آج تک مکمل خود عربی زبان میں نہیں لکھی گئی. دیکھیں نا، یعنی اس کا آپ جغرافیائی پھیلاؤ دیکھیں. کون سا ایسا ادب ہے کہ جو کئی بر اعظم جو ہیں ان کے اندر پھیلے ہوئے علاقوں میں لوگ لکھ رہے ہوں. ہندوستان میں بھی عربی ادب پیدا ہو رہا تھا، اور جناب افریقہ کے بہت سے ممالک میں پیدا ہو رہا تھا، اور خود عرب میں پیدا ہو رہا تھا، مصر میں ہو رہا تھا. کہاں کہاں اب تک، اور اب تک ہے. اور تسلسل زمانی بھی اتنا طویل ہے. تو اس میں جو لب لباب ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ عربی شاعری نے مجھے بہت متاثر کیا. اس میں جو چیز میں نے محسوس کی وہ یہ ہے کہ عرب جو ہیں وہ گروٹیسک کو پوئٹیفائی کر سکتے ہیں. ہم نے فارسی شاعری کے وساطت سے اردو میں اثرات قبول کیے عربی شاعری کے، لیکن براہ راست نہیں کیے. ہمارے ہاں چیز اگر بہت سنگین ہو تو اس کو ہم پوئٹیفائی نہیں کر سکتے. اسے پہلے ہمیں تھوڑا سا چھوٹا بنانا پڑتا ہے. مثلا اگر عرب شاعر ہوگا تو وہ کہے گا کہ فلاں کی قبر کو صبح کے بادل بڑے بڑے ڈول لے کر سیراب کرے. اچھا، یہاں کا آدمی کہے گا اس میں شاعری نہیں ہے. یہاں قطرہ شبنم کی بات، یہاں تو کہیں گے کہ آسمان تیری لحد پر شبنم افشانی ہے. اچھا، اس سے زیادہ وہ اقبال نے بھی لحاظ کیا نا کہ یہ قوم تو شبنم سے زیادہ برداشت نہیں کر سکتی. اس لیے انہوں نے وہ سیلاب جو ان کے اپنے ذہن کو بھی متاثر کرتا رہا تھا، کیونکہ وہ خود کہتے تھے کہ میں نے فارسی میں شاعری اس لیے کی کہ عربی میں نہیں کر سکتا تھا، ورنہ میں عربی میں کرتا. اور عربی شاعری نے ان کو بے حد انسپائر کیا. رجاتی سوئے عرب می باید، جی وہ کئی جگہ انہوں نے کہا ہے. دل بسلمائی عرب باید سے پر تادمت صبح اجاز از شام کو عجمی خم ہے تو کیا میں تو حجازی ہے میری. تو وہ اس کے بہت قائل تھے. تو بہرحال میں نے تو بہت انجوائے کیا عربی ادب کو، اس کے نثر نظم تمام کوچوں کو، اور آج تک میں اس میں محسوس کرتا ہوں. لیکن بس یہی ایک کمی محسوس ہوتی ہے، کبھی کبھی جی چاہتا ہے کہ اس میں کچھ اور لوگ شریک ہو مگر اس کی بہت کم گنجائش ہے ہمارے. اور صحیح آپ کی جو ایک ترجمہ ہے وہ اسی کی میرا خیال ہمارے لیے تو ایک بہت بڑا ایک میں سمجھتا ہوں ایک کاوش ہے. اور ڈیفینیٹلی کیونکہ جس کو اب ہم لٹریچر کہتے تھے وہ دراصل ورلڈ لٹریچر بنتا جا رہا ہے. تھاٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں آئی تھنک بہت سرمت یہ لٹریچر شاعری یہ سارے ان کے جو سوتے ہیں وہ تو دل کے ساتھ وابستہ ہیں. تو دل کے مطالبات اور دل کے معاملات جتنے پیش نظر رہتے ہیں اتنا ہی اس میں انسان ترقی کرتا جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے جو یہ فرمایا ہے کہ شہنشاہی بھی جو دل کے عوض ملے تو نہ لو، فراز کوہ کے بدلے بھی یہ ترائی نہ دو. یا وہ دوسری جگہ آپ نے کہا کہ زمانے بھر سے الگ ہو کے میں ادھر کو چلا جدھر جدھر سے میرے دل کی راہ گزری. تو یہ عملی زندگی میں بھی ایسا ہی ہوا؟ ہاں، میرا خیال ہے کہ میں تو ایک بہت بنیادی طور پہ بہت انٹروورٹ آدمی ہوں. کوشش کی ہے میں نے زندگی بھر کے کچھ تھوڑا سا ایکسٹروورٹ بھی ہو جاؤں. اور مجھے اب بھی سب سے زیادہ لطف اسی میں محسوس ہوتا ہے کہ آپ اپنی ذات کے اندر جو مطالبات ہیں ان میں بیٹھیں، ان کو دیکھیں، تو سب سے زیادہ اچھا وقت وہی گزرتا ہے میرا. اچھا ڈاکٹر صاحب جی میں تو کچھ ذرا اب ہٹ کے سوال کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ نے یہ بتایا کہ بچپن سے ہی علم حاصل کرنے کا آپ کو کافی شوق رہا، جس کی وجہ سے وہ خط و کتابت کے ذریعے سے بھی یہ سلسلہ جاری رہا. تو کھیل سے بھی کچھ شوق تھا، کچھ ذوق تھا؟ جی کھیل سے بھی تھا. کیا کھیلتے تھے آپ؟ اصل میں یہ جو اب زیادہ ایک جیسے کرکٹ وغیرہ کھیل ہیں یہ ہمارے زمانے میں اتنے پاپولر نہیں تھے. ہم تو یہ گلی ڈنڈا کھیلتے تھے، درختوں پہ چڑھتے تھے، غلیل چلاتے تھے. اچھا ہے جی. اور اس طرح کے ہمارے تو زیادہ تر کھیل تھے. لیکن میں اب بھی محسوس کرتا ہوں کہ وہ کھیل جو ہیں ان میں آپ کی شخصیت زیادہ فطرت کے قریب ہوتی تھی. اس زمانے میں بھی کرکٹ کھیلتے تھے بچے، لیکن وہ بھی وہی ہوتے تھے ذرا جو بہت سلیکٹڈ فیو. عام بچوں کے یہ کھیل نہیں تھے. عام بچوں کے یہی کھیل تھے جو میں نے آپ کو بتایا. بہت لطف اٹھاتے تھے. 1961 میں MA کیا، اس کے بعد آپ اگلے ہی برس تدریس سے وابستہ ہو گئے. بھاولپور سے آپ نے آغاز کیا، پھر اس سے اگلے ہی سال آپ سرگودا چلے گئے.
جی اور کم و بیش 20 برس آپ گورنمنٹ کالج سرگودا میں عربی پڑھاتے رہے. جی پھر آپ گورنمنٹ امالہ مسلم کالج سرگودا کے پرنسپل ہو گئے جی اور وہاں سے آپ پھر ادارہ تحقیقات اسلامی اسلام آباد میں جو بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی کا ایک ذیلی ادارہ ہے جی بیورو چیف ٹرانسلیشن اور ایڈیٹنگ بیورو کے ہو گئے. پھر آپ گورنمنٹ کالج لاہور میں آئے اور صدر شعبہ عربی کے منصب پہ فائز ہوئے. یہیں سے آپ نے قبل از وقت ریٹائرمنٹ لی. تو یہ تو ملازمت کا خاصا لمبا چوڑا سلسلہ ہے. جی تو اس میں وہ زمانے بھر سے الگ ہو کے چلنے اور دل کی آواز پہ کان دھرنے کا موقع ملتا رہا؟ جی ہاں، تدریس اس گئے گزرے دور میں بھی ایک ایسا پیشہ ہے جس میں آپ اپنے آپ میں رہ سکتے ہیں اگر بہت زیادہ ایمبیشس نہ ہو. تو وہ میں نہیں تھا، اس لیے مجھے تو محسوس ہوتا ہے کہ مجھے اس کے خاصے مواقع آپ پرنسپل بھی رہے ایک ہاں، انتظامی تو میں منصب اس سے بھاگا بہت جلد، کیونکہ وہ مجھے اس جو میری ایک اندرونی ایک دنیا تھی اس سے نکلنا پڑتا تھا. دوست میرے یہی کہتے تھے کہ آپ کے زمانے میں کالج بڑا اچھا چلا ہے. تو میں نے کہا اسی لیے تو میں چھوڑنا چاہتا ہوں کہ اچھا چلتا ہوا چھوڑ جاؤ مجھے اس کے انتظار کریں کہ جب کوئی خراب حادثہ ہو جائے گا تب جائیں گے. اور چونکہ وہ میرے مزاج باطنی کے مطابق نہیں تھی وہ چیز انتظامی زندگی، تو میں اسی لیے اسلام آباد چلا گیا تھا ڈیپوٹیشن پہ کہ میں کم از کم اس سے باہر نکلوں. اور جب تدریس مجھے موقع ملا تو میں واپس ڈپارٹمنٹ میں آ گیا. تو گویا یعنی یہ تخلیقی سرگرمی جو ہے یہ آپ کی زندگی کی بنیادی سرگرمی رہی ہے. ہاں، میں یعنی تخلیقی سرگرمی کہیے جو کچھ بھی، میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی تقاضا میرا یہ رہا ہے کہ میں جو کچھ بھی ہوں I want to be myself. اور شاعری ہی اس کا سب سے بہتر اظہار ہو سکتی شاعری ہے. اس کا ایک فطری اظہار ہے. تو آپ کی شاعری کا ہمارے پاس ایک اور نمونہ ہے. ایک مشاعرہ آپ نے قائد اعظم کی یاد میں پڑھا تھا، تو اس مشاعرے کی ایک کلپنگ ہمارے پاس ہے، تو آئیے دیکھتے ہیں. ایک شخص دیکھنے میں نحیف و نزار سا، ایک شخص دیکھنے میں نحیف و نزار سا، باطن کی قوتوں میں مگر کوہسار سا، باطن کی قوتوں میں مگر کوہسار سا، غیروں کے روبرو صفت چوب خشک دار، غیروں کے روبرو صفت چوب خشک دار، اپنوں کے واسطے شجر سایہ دار سا، غیروں کے روبرو صفت چوب خشک دار، اپنوں کے واسطے شجر سایہ دار سا، خود ہو گیا غروب مگر دشت تیرہ میں پھرتا ہے اس کی روشنیوں کا غبار سا، خود ہو گیا غروب مگر دشت تیرہ میں پھرتا ہے اس کی روشنیوں کا غبار سا، وہ کب کا جا چکا ہے مگر چشم خیرہ میں، وہ کب کا جا چکا ہے مگر چشم خیرہ میں، باقی ہے اس کے عکس رواں کا خمار سا، باقی ہے اس کے عکس رواں کا خمار سا، آنا اسے نہیں ہے مگر اس کی چاپ کا، آنا اسے نہیں ہے مگر اس کی چاپ کا، کرتی ہے اب بھی عرض وطن انتظار سا، ہم خاک ہو چکے ہیں مگر اس کی یاد سے، ہم خاک ہو چکے ہیں مگر اس کی یاد سے، آتا ہے اپنے ہونے کا کچھ اعتبار سا، ہم خاک ہو چکے ہیں مگر اس کی یاد سے، آتا ہے اپنے ہونے کا کچھ اعتبار سا، اٹھتی ہے خون خفتہ میں پھر زندگی کی لہر، اٹھتی ہے خون خفتہ میں پھر زندگی کی لہر، ملتا ہے سیل جبر پہ کچھ اختیار سا، ملتا ہے سیل جبر پہ کچھ اختیار سا، ایسا ہے وہ تو آؤ اسے حرز جاں کریں، ایسا ہے وہ تو آؤ اسے حرز جاں کریں، یادوں کے اس کی سمت سفینے رواں کریں. بہت شکریہ. ایک شخص دیکھنے میں اب میں نحیف و نزار سا، واہ.
باطن کی قوتوں میں مگر کوہسار سا. کیا خوبصورت شعر ہے. اور قائد اعظم کے حضور کیا عمدہ نذرانہ عقیدت. شخصیت ہی ایسی ہے وہ. بلا شبہ. تو ناظرین ہمارے پاس بھی ایک ایسی شخصیت اس وقت تشریف فرما ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ انہوں نے زندگی سے جو کچھ سیکھا اور زندگی کے بارے میں اپنے تجربے کی روشنی میں جو تصورات قائم کیے آج ہم وہ تصورات آپ تک پہنچائیں. تو ڈاکٹر صاحب یہ ہمارے معاشرے میں ایک عام روش چل نکلی ہے کہ ہم معیار پر اصرار نہیں کرتے جی اور یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ وقت ایسے ہی گزر جائے تو کیا فرق پڑے گا, جی جی اگر یہ میرٹ کے مطابق نہ ہوا تو کیا فرق پڑے گا, ساری دنیا چل ہی رہی ہے. تو اس کیفیت کے بارے میں یا اس طرز فکر کے بارے میں آپ نے کیا محسوس کیا؟ جی یہ بہت ہی واقعی بڑی بنیادی بات ہے اور میں نے بہت شدت سے یہ بات محسوس کی ہے کہ اگر آپ معیار پہ اصرار نہ کریں تو آسانی تو ضرور ہو جاتی ہے, لیکن یہ آسانی ایسی ہی ہے جیسے فارسی میں کسی نے کہا تھا کہ بقدر ہر سکون راحت بود بنگر تفاوت را دویدن رفتن استادن نشستن خفتن مردن. بتدریج ڈکلائن. بتدریج ڈکلائن ہے کہ آپ کھڑے سے بیٹھ گئے, بیٹھنے سے لیٹ گئے, لیٹنے سے مر گئے, سو گئے اور مر گئے. تو اس میں جتنا جتنا آپ راحت حاصل کرتے چلے جاتے ہیں اتنی ہی آپ کی جو ہے وہ اس میں ایک اعتبار سے زندگی کی رمق ختم ہوتی چلی جاتی ہے. اب یہ جہاں تک کہنا ہے کہ فرق کیا پڑتا ہے اس میں نے تو زندگی میں جو سیکھا ہے وہ یہ ہے کہ یہ وہ لوگ کہتے ہیں اکثر و بیشتر جو اس فرق کو باہر ڈھونڈتے ہیں. فرق باہر نہیں پڑتا, فرق تو آدمی کے اندر پڑتا ہے. یعنی اگر ایک بڑی ہی معمولی مثال لیں کہ ٹریفک کی لائٹ سرخ ہے اور رات کا وقت ہے, کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے, چالان کا بھی خطرہ نہیں ہے. اب اس وقت دو رویے ہو سکتے ہیں کہ یا تو آپ کہیں کہ نہیں میں رک جاتا ہوں اس لیے کہ یہ سرخ لائٹ ہے, اس میں جانا نہیں چاہیے. دوسرا ہے کہ آپ گزر جائیں. دونوں صورتوں میں باہر کی حقیقت میں کوئی خاص فرق نہیں پڑ سکتا. سڑک سنسان ہے, کیا فرق پڑے گا, لیکن آپ کے اندر بہت بڑا فرق پڑتا ہے. ایک طریقے سے آپ کی شخصیت بالکل اور ہے, دوسرے طریقے سے بالکل اور ہو جاتی ہے. تو یہ جو فرق کا مسئلہ ہے اس کو فرق کو باہر ڈھونڈنا بہت بڑا ایک دھوکہ ہے. فرق کو اندر ڈھونڈنا چاہیے کہ آپ کے اندر, اور جب افراد میں فرق پڑتا چلا جاتا ہے اسی سے معاشرہ تبدیل ہوتا چلا جاتا ہے. اس طرح یہ چونکہ ٹیلی ویژن میں بھی مختلف قسم کے پروگرامز کی مجھے موقع ملتا رہا بہت کافی عرصے سے. میرا خیال ہے کوئی 30-32 سال ہو گئے ہیں آپ کو ٹیلی ویژن پہ آتے ہوئے. جی کوئی یہ سمجھ لیجئے کہ 74 کے لگ بھگ شجاعت علی راہی صاحب ایک ہوا کرتے تھے وہاں, انہوں نے مجھے اس میں گھسیٹ لیا. عربی تدریس کا ایک پروگرام تھا ان کا اس میں, ایجوکیشنل ٹی وی کا. تو کسی نہ کسی طرح, حالانکہ میری کوئی کبھی خیال میں نہیں تھا کہ میں اس کوچے میں بھی جاؤں گا, تو خیر اس میں نے کئی پروڈیوسرز دوست بن گئے. تو ان سے یہ بات ان سے بھی ایک خاص انداز میں ہوتی تھی کہ وہ کبھی کبھی جب کہتے کہ بھئی اس معیار کا ایک پروگرام آنا چاہیے, تو وہ کہتے تھے کہ جناب اس معیار کا پروگرام لوگ نہیں دیکھیں گے, لوگ یہ نہیں چاہتے, لوگ اس سے ہلکا پروگرام چاہتے ہیں. تو میں ان سے کہتا تھا کہ دیکھیے جس طرح مچھلی کو کانٹا ڈالتے ہیں نا, اس پہ جو بیٹ ہوتی ہے وہ نہ تو اتنی نیچی ہونی چاہیے کہ مچھلی کے منہ میں ہی جا پڑے, اور نہ اتنی دور ہونی چاہیے کہ مچھلی جو ہے وہ اچھل اچھل کے بھی اس کو نہ پکڑ سکے. وہ ایسی ہونی چاہیے کہ مچھلی سے 1-8 انچ اونچی ہو, تاکہ آپ ذرا اس کو بھی تو تھوڑا سا موقع دیں نا اوپر آنے کا. تو صرف آپ یہی نہ دیکھیں کہ عوام کیا چاہتے ہیں, آپ یہ بھی دیکھیں کہ عوام کو کیا چاہنا چاہیے, یا ان کی ضرورت کیا ہے, ان کی ضرورت کیا ہے, یا یہ کہ دیکھیے تربیت جو ہے وہ تو اسی طرح ہوتی ہے. ڈسپلن کیا چیز ہے؟ ڈسپلن صرف پابندی کا نام نہیں ہے, پابندی اور آزادی کے امتزاج کا نام ہے کہ آپ کو کچھ پابندی بھی ہونی چاہیے, کچھ آزادی بھی ہونی چاہیے, دونوں سے مل کے آپ نظم و ضبط میں آتے ہیں. تو یہ اگر بالکل کھلا چھوڑ دیں تو وہ جو جیسے اقبال نے کہا تھا نا کہ دہر میں ایسے دوام آئیں کی پابندی سے ہے, موج کو آزادیاں سامان شیون ہو گئی. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک میں بات اور پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ اس بات سے قطع نظر کہ ہمیں کیا دکھانا چاہیے عوام کو, ہماری جو نسل ہے اس میں وہ ذوق نہیں ہے ادب کا, ہاں ہم دور ہو رہے ہیں شاید. اس کی بھی وجہ وہی ہے کہ وہ جو ایک پورا ایک ورثہ تھا نا وہ مختلف حوادث کی, اس میں نہیں سمجھتا کہ آپ کی نسل کا کوئی قصور ہے. دراصل ہم لوگوں نے کسی خاص جہت میں
مطلب ہماری نسل نے کسی خاص جہت میں کوئی ایسی پروگرامنگ نہیں کر پائے ہم. شاید حالات ایسے تھے، تازہ تقسیم ملک تھا، اس کے بعد تقسیم ملک کے بعد یہاں کے حالات کو سنبھال نہیں سکے. کچھ ہمارے لیڈر جو تھے اس پائے کہ ہمیں نہ ملے. کجا تو ایسا لیڈر تھا جس پر یہ ابھی میں نظم کہہ رہا تھا کہ میرے دل سے نکلی ہوئی ہے، اور اس کے بعد ہمیں بہت خلا ملا. لیکن تدریس سے بھی آپ کا تعلق رہا، تو اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹرز بھی پروڈیوس کر رہے ہیں، ہم اب جگہ جگہ آپ کمپیوٹر اور آئی ٹی کے بھی انسٹیٹیوٹس دیکھتے ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ ایک وہ جو اب باہر کی دنیا میں مطلب امریکن انسٹیٹیوٹس میں بالکل اس کے برعکس ہیومینٹیز کو تو باقاعدہ طور پہ ایک مطلب اس سے زیادہ وہ اکنالج کیا جاتا ہے اور پڑھایا جاتا ہے. تو یہاں پہ آپ کا عربی سے تعلق رہا، ایک زبان، اور وہ بھی ہیومینٹیز میں آ جاتی ہے، تو کیا اسٹوڈنٹس کا رجحان کیسا ہے، اور اگر کم ہے تو کیوں نہیں ہے، اور اس کو بہتر بنانے کے لیے کیا اس شعبے میں کوئی وہی بات ہے جو ابھی ہو رہی تھی. آپ کے ہر زمانے کے کچھ ذرائع ابلاغ ہوتے ہیں. بالکل. ایک زمانے میں ریڈیو ہی پہ جو آ جاتا تھا اس کی آواز سے لوگ انسپائر ہوتے تھے اور اس کو وہ اپنا آئیڈیل سمجھتے تھے. ٹیلی ویژن آیا، ٹیلی ویژن کے چینلز بڑھ گئے. ہر دور میں ایک میڈیا جو ہے اس کی ایک مختلف شکل ہوتی ہے، لیکن ہر دور کا ایک میڈیا ہوتا ہے. کتابیں پڑھنا، رسالے تھے ایک زمانے میں، ہمایوں کا پرچہ نکلا ہے، لوگ مانگتے پھر رہے ہیں کہ اب کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا کب نکلا. اخبار ہی سب سے بڑا میڈیا تھا، مشاعرہ ہی ایک میڈیا تھا اس زمانے میں. جو بھی میڈیا ہو، وہ جو آئیڈیلز وہ لوگوں میں پھیلاتا ہے اس کا بہت اثر ہوتا ہے. صحیح. تو آپ اگر کسی مخصوص طرز کے لوگوں کو پروجیکٹ کرتے ہیں تو دراصل اس کا بیج بوتے ہیں. صاحب آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ یہ آرٹسٹ کے لیے بھی ایک لائحہ عمل ہو سکتا ہے کہ اس کا منصب یہ نہیں ہے کہ وہ باہر صورت اپنے قاری یا عوام کی سطح پہ اتر کے بات کرے. جی جی وہ کسی حد تک انہیں بھی اوپر اٹھانے کی کوشش کرے. بصورت دیگر تو وہ جہاں صورتحال تھی، جہاں اسے زندگی ملی تھی، زندگی وہیں چھوڑ کر وہ چلا جائے گا. اس میں کوئی امپروومنٹ وہ نہیں کر سکے. یہ تو دیکھیے جو کارلائل کی مشہور کتاب ہے نا جی، آن ہیروز، ہیرو ورشپ اینڈ دی ہیروئک ان ہسٹری، اس میں اس نے آئیڈیل کے مسئلے پہ بڑی بحث کی. اس نے کہا کوئی دیوار دنیا میں 100% پرپینڈیکولر نہیں ہوتی، بالکل عمودی، لیکن بنانے والا ہمیشہ پلم اینڈ لائن جو ہے وہ اپنا شاقول لے کے بیٹھتا ہے، اور اس کی وجہ سے وہ گو مکمل طور پہ عمودی نہ ہو لیکن عمودی کے بہت قریب ہوتی ہے. تو یہی آئیڈیل کا مسئلہ ہے کہ آئیڈیل 100% اٹینیبل نہیں ہوتا، لیکن وہی آپ کو اس میں سے نکال کے آگے چلاتا ہے. اگر کوئی آئیڈیل آپ کے سامنے ہی نہیں ہوگا تو آپ کسی جہت میں جا ہی نہیں سکتے، اور بے جہت ہونے سے دریا کے دونوں کنارے اگر نہیں ہوں گے، دریا ریت میں جذب ہو جائے گا سارے کا سارا، اور بے ثمر ہوگا اس کی ساری کاوش. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کو بچپن سے ماشاءاللہ ایک ماحول بھی ملا جس کی وجہ سے آپ کے اس شوق کو یا اس سے جو رغبت تھی اس کو مزید فروغ ملا. جی جی. تو اب آپ کے ماشاءاللہ بچوں کو تو ایک بڑا ایک وہ گھنا درخت جو ہے اس کی ایک چھاؤں انہیں میسر ہے، تو اس میں عربی سے، لٹریچر سے یا ادب سے کسی کا تعلق؟ جی میرے 2 بیٹے ہیں، اور باوجود اس کے کہ ان کا میدان یہ نہیں ہے، ایک ڈاکٹر ہے اور ایک نے MBA کیا ہے. اچھا ماشاءاللہ. دونوں ہی باہر ہیں آج کل، یہاں نہیں ہیں، لیکن دونوں میں ادب کا بہت اچھا رچا ہوا ذوق ہے. صحیح ماشاءاللہ. کیونکہ وہ بچپن سے یہ چیزیں گھر میں دیکھتے رہے، اور ان کو زبانوں سے بھی بہت دلچسپی ہے. عربی بھی انہوں نے ایک خاص حد تک پڑھی ہے، فارسی سے بھی ان کو دلچسپی ہے، اردو ادب سے بھی ہے، اور ہمارے وہ شعراء جن کو عموماً یہاں لوگ نہیں پڑھتے ان کو انہوں نے بہت ہی بالاستیاب پڑھا ہے. مثلا مجید امجد کو میں سمجھتا ہوں بہت کم آفری شاعر ہیں، کم لوگ پڑھتے ہیں. عاصم تو شعر بھی کہتے ہیں، جو چھوٹے بیٹے ہیں آپ کے والے میں شعر کہتا ہے، اور اس نے مجید امجد کو بہت پڑھا ہے، بہت زیادہ پڑھا ہے. سر اس حوالے سے میں یہ ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ جس طرح سے ہمارے نظام تعلیم میں بھی ہم اسلامیات اور مطالعہ پاکستان ایک حد تک کمپلسری رکھتے ہیں BA لیول تک، بلکہ پروفیشنل اس میں بھی، تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ ادب جو ہے وہ آپ میں کچھ ایسا ایک شعور ضرور پیدا کرتا ہے، پھر وہ جس کو آپ اپنی ایک کریٹو ایک اسپرٹ ہوتی ہے انسان میں، چاہے وہ سائنٹسٹ ہے چاہے وہ کسی اور شعبے سے، تو وہ اجاگر کرتا ہے. تو ادب کے حوالے سے ضروری نہیں ہے اس کو ایک حد تک پڑھنا؟ ہیومینٹیز جب آپ کہتے ہیں اس کا مطلب یہی ہے یہ بالکل کہ ہیومنائزنگ ایک فیکٹر ہے یہ ادب. اور ادب دراصل کسی فیلڈ کی چیز نہیں ہے. نہیں ہے ایگزیکٹلی. ادب تو سبھی لوگوں کو تھوڑا بہت پڑھنا چاہیے. اس کے بغیر آپ کے کردار میں گہرائی اور پہلو پیدا نہیں ہوتا. یہ میں پوچھا اس کی اہمیت کتنی ہے؟ میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ اہمیت ہے.
ورنہ لوگ وہ جیسے کسی نے انگریزی میں کہا تھا نا جی کہ اف یو ریڈ شیکسپیئر یو وونٹ گرو وڈ، ورنہ آپ ایک خشک لکڑی کی طرح ہو جاتے ہیں اگر آپ اچھا ادب نہیں پڑھتے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک سوال طالب علمانہ سا یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں نے ساری زندگی ادب پڑھا اور پڑھایا بھی، تو خود تو کوئی ادب کا بہت اچھا نمونہ نہیں پیش کر پاتے۔ مسفٹس تو ہر جگہ ہوتے ہیں، یہ تو میرے خیال سے آپ کسی یعنی بہت ڈاکٹرز ہیں، بہت انجینئرز ہیں، کیا خیال ہے آپ کا کہ وہ اس پروفیشن کے جو تقاضے ہیں اس کو پورا کرتے ہیں؟ سب نہیں کرتے، اس لیے کہ دراصل وہ حالات ان کو اس کوچے میں لے آئے ہیں، ان کے اندر اس کی ایک نہیں تھی تحریک اندرونی بات۔ جب ادب کا موضوع تو وہی ہے جو الہامی کتابوں کا موضوع ہے۔ جی ہاں، ادب تو میں سمجھتا ہوں چاہے وہ ڈاکٹر ہو، چاہے وہ انجینئر ہو، کسی بھی پیشے کا آدمی ہو، اور اسی لیے شروع میں ہمارے ہاں یہ ایک اچھا رواج تھا کہ کلاسیکل جو ہماری زبانیں عربی فارسی ان میں سے ایک رکھنی ضروری ہوتی تھی، تو یا آپشنل کوئی نہ کوئی زبان ضرور پڑھی جاتی تھی، چاہے سائنس کا طالب علم ہو۔ جب تک ہم پڑھتے تھے بی اے میں تو آپشنل عربی پڑھیں، فارسی پڑھیں، اردو پڑھیں، خواہ آپ میڈیکل پری میڈیکل میں جا رہے ہیں، خواہ آپ پری انجینئرنگ میں جا رہے ہیں، ضروری تھا۔ رفتہ رفتہ یہ سمجھا گیا کہ یہ اس کو چھوڑ دیں، اس کا کیا فائدہ ہے، لیکن اس سے ہوا یہ کہ وہ یک رخاپن پیدا ہوا۔ ایگزیکٹلی۔ اور صرف وہی بات کہ جب ہم کرتے ہیں کہ مطلب چاہے وہ پرانے سائنسدان تھے، وہ سائنس کو بھی آرٹ ہی کی وہ اس میں لے آتے ہیں۔ لیکن اب آئنسٹائن وائلن سے بڑی دلچسپی تھی، بالکل۔ اب یہ بظاہر تو کوئی ان دونوں میں، لیکن اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک بڑا ذہن ہے، وسیع ذہن ہے، اور اس ذہن کو اپنے مخصوص چینل میں چلتے چلتے ایک اور چینل کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ ڈارون نے اپنی آٹوبایوگرافی میں لکھا کہ میں اپنے ریڈر کو یہ ضرور ایڈوائز کروں گا کہ وہ کچھ نہ کچھ وقت لٹریچر کے مطالعے کے لیے ضرور نکالے۔ بالکل۔ مجھے ابتدائی عمر میں یہ موقع ملتا رہا، لیکن تجربات کی مصروفیت کی وجہ سے بعد میں ایسا نہ کر سکا تو محسوس ہوا کہ میں نے بہت کچھ کھو دیا۔ آپ کو یاد ہوگا گورنمنٹ کالج سرگودا میں جو ہمارے مرحوم ڈاکٹر انور چودھری صاحب تھے پرنسپل، جی وہ کہتے تھے کہ میں نے گلاسگو سے کیا پی ایچ ڈی، جی تو جب وہاں ہمارا آخری سیشن ہوتا تھا تو وہ یہ التزام کرتے تھے کہ سائنس میں جن لوگوں نے پی ایچ ڈی کیا ہے ان کو کوئی لینگویجز یا لٹریچر کا آدمی خطاب کرے، اور جن لوگوں نے لٹریچر میں کیا ان کو کوئی سائنٹسٹ خطاب کرے۔ اقبال نے بھی کہا کہ میں جس زمانے میں ادب کو پڑھتا تھا زیادہ، تو میں اس کے بعد اکنامکس کی کلاسوں میں جا کے بیٹھ جاتا تھا تاکہ میرا ذہن جو ہے وہ یکروخا نہ ہو۔ اور انہوں نے علم الاقتصاد پر پہلی کتاب اردو میں لکھی ہے، اقبال ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی ساری زندگی جی نہیں آپ پوچھیے۔ جی میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ریسرچ کو بھی ہمارے ہاں مطلب تدریس کے ساتھ ساتھ کچھ اتنا امپورٹنس نہیں دی گئی۔ ساری جتنی آپ کی میڈیسن کی بھی اور دوسری فیلڈز ہیں ان میں بھی ریسرچ ہم بورو کرتے ہیں۔ جی جی تو ریسرچ کی طرف سے آپ کا رجحان ہوا، آپ نے اور اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ ریسرچ تحقیق کی کیا اہمیت ہے؟ مطلب دیکھیے جی ریسرچ تو میں اسی سوال میں معذرت کے ساتھ اضافہ کر دوں کیونکہ میرا سوال بھی اسی سے متعلق ہی تھا۔ آپ نے ساری عمر جو ہے یعنی عمر کا بہترین حصہ تدریس میں گزارا، آپ کی دوسری حیثیتوں کے ساتھ ساتھ ایک ماہر تعلیم بھی ہیں آپ، تو آپ نے اپنے اس سارے تجربے سے تعلیم کے بارے میں کیا محسوس کیا کہ ہم جو تعلیم اپنی نسلوں کو دے رہے ہیں اس کا زندگی سے کتنا تعلق ہے اور اس میں تحقیق کا کتنا پہلو ہے، جیسے سرمد نے استفسار کیا؟ جی دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں بدقسمتی سے تعلیم کو صرف ذریعہ معاش سمجھا جاتا ہے۔ ایپٹیٹیوڈ یا کسی چیز کو معلوم کرنے کی ایک باطنی ایک آدمی میں تحریک ہو جس کے پیچھے بڑی ایک معصوم خواہش ہوتی ہے چیزوں کو جاننے کی۔ اچھا حقیقت یہ ہے کہ ساری ریسرچ اور ساری تعلیم کا ایسنس تو وہی ہے۔ صحیح۔ اگر ہم وہ چیز پیدا نہیں کر سکتے تو ہم تعلیم نہیں دے رہے۔ اچھا ہمارے ہاں تعلیم کاسمیٹک ہے، یعنی یا تو پیٹ بھرنے کے لیے ایک ذریعہ ہے یا کاسمیٹک ہے۔ اچھا آپ دیکھیے ہمارے تعلیمی ادارے بے شمار بنتے چلے جا رہے ہیں، کوئی انگریزی میڈیم میں ہے، کوئی اردو میں ہے۔ میں بڑی مایوسی سے یہ محسوس کرتا ہوں کہ اکثر و بیشتر تعلیمی ادارے جو ہیں ان کا زور اس بات پر ہوتا ہے کہ یا تو وہ والدین کو متاثر کریں، بچے کی ساخت پرداخت پہ زور نہیں ہے، وردی پر زور ہے، کتابوں پر زور ہے، بستے پر زور ہے، ٹائمنگ پر زور ہے، پھر وہ نتائج میں پیرنٹس ڈے ہو اس کے اندر ایسے کپڑے ہوں یہ ہو وغیرہ،
یعنی لوازمات ان کے پیرنٹس کو وہ متاثر کریں، یا کوئی انسپیکٹر آیا اسے متاثر کریں، یا وہ اپنی رپورٹس جب پیش کریں تو بہت ہائی ساؤنڈنگ ہو. رائٹ. تو تمام زور ہمارا جو ہے وہ ایجوکیشنل کاسمیٹکس پر ہے، ایجوکیشن پر نہیں ہے. یعنی اس کا ظاہری روپ جو ہے. جی ابھی مجھے یاد آیا، یعنی میں نے اپنے خالو صاحب کا ذکر کیا تھا جنہوں نے مجھے آغاز میں پڑھایا. مجھے یاد ہے وہ ایک پوسٹ کارڈ ہوتے تھے اس زمانے میں، اب تو پوسٹ کارڈ کوئی لکھتا ہی نہیں. جی. اس میں ایک چھوٹا سا سوراخ کر کے اسے کتاب پہ رکھ کے اس گول دائرے میں سے ایک لفظ نکال کے کہتے تھے یہ پڑھو، تاکہ یوں رما دما رٹا لگانے کی عادت نہ پڑ جائے. اچھا اب ان کے پاس کوئی ذریعہ نہیں تھا، کوئی کمپیوٹر نہیں تھا، کوئی ایسے آلات نہیں تھے، لیکن انہوں نے بڑا سادہ سا طریقہ تھا کہ اس میں ٹھوس علم ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے کہ محض کتاب فر سنا دے. اچھا ہمارا زور اس بات پر اب نہیں رہا کہ ہم طالب علم کی ذات کو کچھ بنائیں، اس کی آبیاری کریں. اس پر زور دینا جو ہے وہ اب تعلیمی اداروں میں مجھے اولین مقصد دکھائی دیا. اچھا اس کے لیے بڑے گراں قیمت فلیش کارڈز جو ہیں وہ بنا لیے گئے ہیں. جی جی. جن پہ ایک کارڈ پر ایک لفظ لکھا جاتا ہے. تو وہ ٹیکنالوجی کی ترقی کے ساتھ چیزوں میں ماڈیفیکیشن ہوتی رہی. تو ڈاکٹر صاحب یہ جو صورتحال آپ نے بیان فرمائی، اس میں ہم کوئی حل پیش کر سکتے ہیں؟ کیا نیشنلائزیشن اس کا حل ہے، یا کوئی ایسا لائحہ عمل ہمارے پاس ہے کہ ہم جو قوم کو اگر سجیسٹ کریں تو اس میں یکسانیت آ جائے، اس سے بہتری پیدا ہو جائے گی؟ اصل میں اس طرح کے جتنے بھی حل ہوتے ہیں نا وہ اس لیے فیل ہو جاتے ہیں کہ ان کے پیچھے اخلاص کی وہ قوت نہیں ہوتی جو درکار ہے. آپ کوئی بھی طریقہ اختیار کر لیں، اگر اس کے پیچھے آپ اخلاص کے ساتھ کام کریں گے تو اس کے کچھ نتائج نکلیں گے، ورنہ اچھے سے اچھا طریقہ آپ لے آئیے فیل ہو جائے گا وہ. تو بہرحال اگر کوئی طریقے ہی کی بات آتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں یہ جو تعلیمی سلسلے میں تنوع حد سے بڑھ گیا ہے نا، اس کو کم کرنا چاہیے. ایک طرف وہ ٹاٹ کے اسکول بھی چل رہے ہیں، دوسری طرف وہ اسکول بھی ہیں جن کے اندر 10-10 ہزار روپے فیس ہے، کوئی انگریزی میڈیم ہے، کوئی اردو میڈیم ہے، یعنی بھانت بھانت کے درسگاہیں بن گئی ہیں. اچھا اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہم کراؤڈ پیدا کر رہے ہیں، نیشن پیدا نہیں کر رہے. تو نیشن وہ ہوتی ہے جس کی کچھ ایسپیریشنز ہوتی ہیں، کچھ اس کی مشترک امنگیں ہوتی ہیں. مشترک امنگیں ہماری اسی لیے پیدا نہیں ہوتی کہ ہم نے وہ اس طرح کے جو تعلیمی ادارے ہیں، جو دراصل تجارتی ادارے ہیں، ان کی اتنا زیادہ تنوع ہم نے اجازت دے رکھی ہے کہ کوئی کسی طرح کر رہا ہے، وہ اس کو ایک اور ہی قسم کے آدرش دے رہا ہے، کوئی کسی طریقے سے، وہ آپس میں ایک دوسرے سے کوئی ہم آہنگی محسوس نہیں کر سکتے، لہذا ہم وہ گروپس بن جاتے ہیں جو باہم متصادم ہوتے ہیں. اچھا یہ تو ایک ٹرائنگل ہوتی ہے کہ والدین، اساتذہ اور طالب علم، تو اس میں والدین کا کیا کردار ہے؟ کیا وہ خود اس کو اپریشیٹ نہیں کر رہے؟ دیکھیے والدین کا کردار تو بڑا نامحسوس ہوتا ہے. والدین مجموعی طور پر جیسے ہوتے ہیں، جی. اچھے برے، دیانتدار بد دیانت، وہ کوئی ان کی تعلیمی باتوں سے بچہ متاثر نہیں ہوتا، بچہ ان کے وجود سے متاثر ہوتا ہے. اس لیے والدین کا کردار ضرور ہے، لیکن پھر وہی بات ہے کہ ان کی جو ایجوکیشن تھی اس نے ان کو تراشا ہے، تو وہ بھی مجبور ہیں، جیسے کردار بن گئے ہیں. لہذا تعلیم کی اہمیت جو ہے وہ شاید والدین کی اہمیت سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے، اس اعتبار سے کہ خود والدین بھی اسی تعلیم کی پیداوار ہوتے ہیں. والدین اپنی جگہ متاثر کرتے ہیں، ان کا یہی فرض ہے. نہیں یعنی اس نظام کو اس کی حوصلہ افزائی کرنے میں، کیونکہ ان اداروں میں جسے آپ فرما رہے ہیں کہ کاسمیٹکس ہیں وہ ایجوکیشن کا سارا سسٹم، اس میں بچوں کو بھیجنا تو والدین ہی کے اختیار میں ہے. تو وہ جو بھی والدین افورڈ کر سکتے ہیں وہ اس 10,000 فیس والے ادارے میں بھیجتے ہیں، جو نہیں کر سکتے وہ ٹاٹ والے اسکول میں بھیجتے ہیں. معاشرے میں دو کیا یعنی 10 طرح کے نظام تعلیم جو ہیں وہ چل رہے ہیں، اور اس سے جو تفریق در تفریق کا سلسلہ ہے وہ ایک ترقی پذیر ہے. اس سلسلے میں دراصل یوں تو ہم نصیحت اور واعظ تو ہر ایک کو کر سکتے ہیں، لیکن میرے خیال سے یہی وہ مقامات ہیں جہاں آپ کی لیڈرشپ کا فرض بنتا ہے کہ وہ چیزوں کو سم اپ کرے، غیر ضروری تفصیلات کو چھانٹے. لیڈرشپ کا کام سڑکیں بنانا تھوڑی ہوتا ہے کہ ملک میں سڑکوں کا جال بچھا دیا، یہ لیڈرشپ کا کام نہیں ہے، یہ تو اس سے بہت کم تر درجے کی چیزیں. اصل کام لیڈرشپ کا یہی ہوتا ہے کہ وہ قوم کے لیے ایک نقشہ بنائے،
کہ کس قسم کے لوگ چاہیے، ان کو بنانے کے لیے کیسی تعلیم چاہیے، اس کے لیے کیا ادارے ہونے چاہیے، کیا نہیں ہونے چاہیے، پھر انسپائر کرنے کے لیے رول ماڈل کیا تھرو آپ کرتے ہیں، میڈیا اس میں کیا کردار ادا کرتا ہے۔ اب میڈیا کی قوت، لیڈرشپ کی قوت، اخباروں کی قوت، سب چیزیں مل کر جو اثرات چھوڑ رہی ہیں، تنہا والدین کو آپ بلیم نہیں کر سکتے، کیونکہ والدین خود اس سے متاثر ہو جاتے ہیں، اور یہ سارے کمپلیکسز ہی ان میں پیدا ہوتے ہیں کہ آپ کے پورے معاشرے میں جو چیزیں، جن چیزوں کو آپ پروجیکٹ کر رہے ہیں وہ ان چیزوں سے مختلف ہیں جو آپ صرف واعظ و نصیحت کے ذریعے بیان کر رہے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے ایک والد کی حیثیت سے، ایک استاد کی حیثیت سے، ایک شاعر کی حیثیت سے، ایک محقق، ایک نقاد، ایک دانشور کی حیثیت سے، اور اس زندگی کے ایک فرد کی حیثیت سے اس دنیا کو دیکھا، تو اگر ہم یہ جاننا چاہیں کہ آپ نے اس زندگی سے کیا سیکھا، کیا نتیجہ نکالا، کیا آپ کی زندگی کا حاصل ہے؟ آپ کا جو آنے والا مجموعہ کلام ہے اس کا نام بھی حاصل ہے۔ جی ہاں، وہ ابھی زیر طبع کہی ہے، جی، ترتیب تو ہو چکی اس کی۔ بڑا مشکل ہوتا ہے یہ کہ اسپونٹینیسلی آپ کوئی ایک چیز ایسی تلاش کریں، لیکن میرے خیال میں وہی بات ہے، بی یور سیلف، آپ اپنے آپ کو دریافت کریں۔ ہر شخص کو کچھ نہ کچھ صلاحیت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، بہت خوب۔ اس کو دریافت کریں، اس کی پرورش کریں، اور پھر اس کو دوسروں کی خدمت اور دوسروں کی بہبودی کے لیے صرف کریں۔ میں تو سمجھتا ہوں یہی ہے زندگی کا لب لباب۔ ڈاکٹر صاحب، ویسے تو کہا جاتا ہے کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، کوئی ایسی خواہش آپ کی جو ابھی تک پوری نہ ہوئی، شدت سے وہ انتظار تو ہوا؟ یہی ہے کہ مختلف چیزوں کا ذوق شوق تو رہا۔ وہ ایک شعر مجھے پھر یاد آ گیا، جی، کہ دل میرا کشتہ حسرت ہے ازل سے، کہ اسے ذوق ہر چیز ملا اور ہمدانی نہ ملی۔ تو یہ تو حسرت ہے کہ جو کچھ جاننا چاہتے تھے اور جتنا سیکھنا چاہتے تھے وہ نہیں سیکھا، اور ہمیشہ احساس ہوتا رہتا ہے اچھا، یہ اس تو بات آپ کا۔ کی